لبنان میں حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد سوگ، ہر آنکھ اشک بار، شہید حسن نصراللہ کا جسد خاکی حملے کی جگہ سے نکال لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ حسن نصراللہ 60 گز زیر زمین بنکر میں بیٹی زینب اور ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ طبی اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حسن نصراللہ کے جسم پر بڑے زخم کا کوئی نشان موجود نہیں۔ ان کی شہادت 5 ٹن وزنی بم دھماکے کی شدت سے ہو سکتی ہے۔ حزب اللہ سربراہ شہید حسن نصراللہ کی نماز جنازہ اور تدفین کربلا میں ہونے کا امکان۔ شہیدوں اور غازیوں کی جماعت حزب اللہ کا خاتمہ اسرائیل کا خواب، لبنانی مزاحمتی تحریک کا صہیونی ریاست کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ مسلم ممالک میں بھی شہید حسن نصراللہ کی شہادت کے خلاف احتجاج، ہزاروں فلسطینی شہری گھروں سے نکل آئے۔ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، ایران میں 5، لبنان اور عراق میں 3 روزہ سوگ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا شہید حسن نصراللہ کو خراج تحسین، اسرائیل کو خبردار کیا کہ حسن نصراللہ کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عالمی برادری کے کردار پر تنقید، بولے عالمی برادری نہیں بھولے کہ حسن نصراللہ کو شہید کرنے کا حکم اسرائیل کو نیو یارک سے جاری ہوا۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کی حسن نصراللہ کی شہادت کی مذمت، لبنانی عوام سے جارحیت کے مقابلے میں متحد رہنے کی اپیل۔ فلسطینی صدر کی لبنان اور حزب اللہ سے تعزیت، ترک صدر نے کہا کہ لبنانی نسل کشی اسرائیلی پالیسی کا نیا ہدف بن گئی ہے۔ حماس کا بھی حسن نصراللہ کی شہادت پر شدید رنج کا اظہار۔ صہیونی فوج کی آج بھی لبنان کی وادی بیکا میں رہائشی علاقوں پر بمباری، 11 لبنانی شہری شہید۔ حملوں کے بعد ملبے سے 6 لاشیں ملیں، 5 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لبنان میں کل سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 44 ہو گئی۔ غزہ میں صہیونی بربریت، 24 گھنٹوں میں بمباری سے مزید 52 فلسطینی شہید، 118 سے زائد زخمی۔ صبح سے جاری حملوں میں صہیونی فوج نے غزہ سٹی اور جبالیہ میں 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,595 ہو گئی۔ غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل کا یمن پر بھی فضائی حملہ۔ صہیونی فوج نے حدیدہ بندرگاہ اور بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 4 افراد شہید، 31 زخمی ہو گئے۔ یمن نے عرب میڈیا کو بتایا کہ شہری اہداف پر حملے کا جواب دیا جائے گا، دشمن کو اس سے باخبر ہونا چاہیے۔ ایران کی یمن کی بندرگاہ حدیدہ پر صہیونی حملے کی شدید مذمت۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ کی شہادت پر سوگ، پاکستان کے مختلف شہروں میں شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادائیگی، ہزاروں سوگواروں کی شرکت۔ لبنانی عوام سے اظہار یکجہتی، MWM جماعت اسلامی اور دیگر تنظیموں کے مظاہرے۔ اسلام آباد میں آبپارہ چوک سے احتجاجی ریلی، لاہور میں بھی احتجاجی ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں حسن نصراللہ کی شہادت سے اسرائیل کو نجات نہیں ملے گی، خون کے آخری قطرے تک ہم کھڑے رہیں گے۔ کراچی میں MWM، ISO اور حامیان فلسطین کا نمائش پر احتجاج اور ریلی۔ پولیس نے شرکاء کو امریکی قونصل خانے کی جانب مارچ کرنے سے روک دیا۔ پولیس اور ریلی کے شرکاء میں جھڑپیں، مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ، ہوائی فائرنگ۔ پولیس کی شیلنگ سے خواتین سمیت کئی مظاہرین کی حالت غیر۔ مشتعل مظاہرین کا اہلکاروں پر پتھراؤ، پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ پولیس اور مظاہرین میں مذاکرات کامیاب، دھرنا ختم، پولیس نے گرفتار مظاہرین کو رہا کر دیا۔ اسلام آباد میں بھی سیو غزہ ریلی پر پولیس کا دھاوا، سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ امن کی صورتحال ہے، مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں، کنٹرول ان کا ہے، اسٹیٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے کہ اب ہمیں اسمبلی سے باہر رکھیں گے۔ ہم ان اسمبلیوں کو پھر اہمیت ہی نہیں دیں گے، ہم مکمل سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور مکمل سڑکوں پہ آ کر پھر شاید ہم ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے کہ نہ مرکز میں عوام کی حکومت ہے، نہ صوبے میں عوام کی حکومت ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ جعلی، پارلیمان کے پاس اتنی بڑی ترامیم کا حق نہیں۔ جعلی پارلیمنٹ سے آئینی ترامیم کرنا زیادتی ہے۔ حکومتی مسودہ تیار کر کے ایک دوسرے سے شیئر کرے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، ایک بار پھر نئے انتخابات کا مطالبہ دہراتے ہوئے بولے جمعیت علماء اسلام کو ہلکا مت لیا کرو،
آئینی ترامیم کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر دیا۔ حکمران سیاسی مقاصد کے لیے آئینی ترامیم کی طرف جا رہے ہیں۔ JUI سربراہ نے آئینی عدالت کی مشروط حمایت بھی کر دی۔ ترمیم تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی، میں آپ کو بتا دوں، اور نمبرز بھی پورے ہیں، ترمیم بھی ہوگی، نمبرز بھی پورے ہیں، لیکن صرف ہم چاہتے ہیں سب کو کنسنسس کے ساتھ لے کر چلیں۔ مولانا صاحب کے لیے قابل عزت جناب والی بات، مولانا صاحب اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ ہمیں خواہش ہے اور ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ آئینی ترامیم کی حمایت کریں۔ حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں، جب چاہے ترمیم کر سکتی ہے۔ عدالتی ریفارمز کی ضرورت ہے، نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ ادارے کو یرغمال بنا لیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی حیدرآباد میں پریس کانفرنس، کہا مولانا فضل الرحمان سینئر سیاستدان ہیں، اپنا مسودہ شامل کروانا چاہتے ہوں گے، ابھی تک مسودہ کہیں نہیں پیش ہوا، سب پارٹیز نے اپنی تجاویز دی ہیں۔ کالے قانون بنا کر ملک نہیں چل سکتا۔ آئینی ترمیم پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں پہلی دفعہ دیکھی۔ اراکین اسمبلی کو بھی آئینی ترمیم کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے، حکمران ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کی سیاسی لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ، فوج کی لیڈرشپ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کریں اور ملک کو اس پر چلائیں۔ سیاسی پارٹیوں کا کام صرف آپس میں لڑنا نہیں، مثبت کام کر کے بھی ملک و قوم کو اچھا پیغام دے سکتی ہیں۔ MQM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، کہا لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں ہمارے ارکان نے کوٹا سسٹم کی مخالفت کی، ہمارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اب ہم کمروں سے نکل کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو اٹھانے کی ہمت اور توفیق دے، تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اس پر سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس عوام کی بہتری کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر سیفران امیر مقام کا سوات میں پارٹی ورکر سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا میں کرپشن عروج پر ہے، نئے نئے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، کرپشن اور لوٹ مار میں حصے پر وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں۔ IMF کا ایڈیشنل $1 بلین اب آ چکا ہے، اس میں بہتری اور بھی آئی ہے۔ جرنی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ شروع کی تھی ایٹ 38% and now getting into a single digit۔ اسٹاک ایکسچینج نئی حدیں عبور کر رہی ہے، انفلیشن نیچے آئی ہے۔ کابینہ نے سیلریز نہیں لینے کا فیصلہ کیا، ہم نے کوئی اور چیزیں نہیں کی۔ حکومت کا 6 وزارتیں ضم اور 1.5 لاکھ خالی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IMF کا پیکج آ چکا، معیشت بہتری کی جانب گامزن، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے، اب معاشی استحکام آئے گا۔ میکرو اکنامک استحکام منزل نہیں، ایک راستہ ہے، نجی شعبے کو ملک کو لیڈ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے ٹیکس وصولی میں اضافے کو ناگزیر قرار دیا، کہا سب کو ٹیکس دینا ہوگا، نان فائلرز گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے، کرنٹ بینک اکاؤنٹ اور رقم نکالنے کے معاملات میں بھی ان کو بہت مسائل کا سامنا ہوگا۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز، تاریخ میں توسیع کا امکان، ذرائع کا کہنا ہے کہ گوشوارے جمع کرانے کے دوران سسٹم پر بہت بوجھ ہے۔ وزیر اعظم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیع کی سفارش کی جائے گی۔ رواں سال 28 ستمبر تک 29 لاکھ گوشوارے جمع ہو چکے، گزشتہ سال اس تاریخ تک 14 لاکھ گوشوارے جمع ہوئے تھے۔ ضلع پنجگور میں فائرنگ سے جاں بحق 7 افراد کی نماز جنازہ ادا، آبائی علاقے شجاع آباد ہزاروں افراد کی موجودگی میں سپرد خاک، مقتولین کے اہل خانہ غم سے نڈھال، علاقے میں سوگ، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر رہنماؤں کا اظہار افسوس، واقعے کی مذمت۔ رحیم یار خان کے علاقے کچا بھونگ میں پولیس کا ٹارگیٹڈ آپریشن، ڈاکوؤں سے شدید فائرنگ کا تبادلہ، 3 ڈاکو ہلاک، جگنو باغ، موضع غلام احمد آباد میں جرائم پیشہ افراد کا گھیراؤ، پولیس کی مزید نفری تعینات کر دی گئی۔
اور ICC ویمن T20 ورلڈ کپ کی تیاریاں، پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کی شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس، قومی کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے سیشنز میں حصہ لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم آج بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا وارم اپ میچ کھیلے گی۔